لله الذي بكرة وأصيلا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبراپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے. اسی نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سیرت کہتے ہیں زندگی کو، کیریکٹر کو، کردار کو سیرت کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سنعیدها سیرتها الاولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے فرمایا ہم اس کو پہلے طریقے پر، پہلے کیریکٹر پر ہم اس کو لے کر آئیں گے. تو سیرت کہتے ہیں کیریکٹر اور کردار، زندگی کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزاری ہے وہی حقیقت میں زندگی ہے. آپ کی زندگی ہی زندگی ہے، آپ کی حیات ہی حیات ہے. آپ نے جو جینے کا سلیقہ بتایا وہی جینے کا سلیقہ ہے. آپ نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ ہے. آپ نے جو کھانے کا طریقہ بتایا وہی حقیقت میں سنت ہے. آپ نے جو سونے کا طریقہ بتایا وہی سنت ہے. اور آپ نے جو چلنے اور بولنے کا جو ڈھنگ سکھایا وہی طریقہ ہے. اور آپ نے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا وہی طریقہ ہے. اور آپ باپ بن کر آپ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، جو سبق ہمیں دیا ہے وہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بن کر ہمیں جو کیریکٹر، ہمیں جو سیرت دی ہے تو وہی اصل میں سیرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا بن کر جو طریقہ، جو کیریکٹر ہمیں پیش کیا ہے وہی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسر بن کر جو آپ نے کیریکٹر دیا ہے وہی طریقہ، وہی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد بن کر آپ نے جو کیریکٹر پیش کیا ہے، جو طریقہ پیش کیا ہے وہی سنت ہے، وہی حقیقت میں زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوستوں کے ساتھ دوست بن کر آپ نے جو طریقہ ہمیں پیش کیا ہے وہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق، جو کردار، جو طریقہ، جو ڈھنگ، جو بولنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، شرم و حیا، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، وہی زندگی ہے، حقیقت میں وہی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی حیات ہے، وہی اسوہ ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جہال کا طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ آج دنیا جس کو تمدن کہتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہے، آج جس کو دنیا ماڈل کہتی ہے وہ طریقہ نہیں ہے، آج دنیا جسے فیشن کہتی ہے خدا کی قسم وہ طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے جو فیشن کیا ہے وہی سنت ہے، میرے نبی نے جو ماڈل پیش کیا ہے وہی سنت ہے، میرے نبی نے جو تمدن اور طریقہ جینے کا طریقہ جو سکھایا ہے وہی زندگی ہے۔ میرے دوستو آج اچھی طرح ذہن میں بات بٹھا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی ہے، آپ کے طریقے میں کامیابی ہے، آپ کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہے، آپ کے لباس کو اپنانے میں کامیابی ہے، آپ کے کپڑوں کے پہننے کا انتظام اپنانے میں کامیابی ہے، آپ کے چہرے کو اپنانے میں کامیابی ہے، آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب دھوکے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، لا یغرنکم ان الشیطان لکم ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، شیطان تم کو دھوکے میں رکھا ہے، تم کو دھوکہ دینے والے دھوکہ دیں گے، تم دھوکے میں مت پڑو۔ یہ سب دھوکے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سننے کے لیے، آپ کے کیریکٹر کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر علماء نے کتابوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال حضرت نے بھی فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن ہے اور جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کیسے پیدا ہوئے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچپنے کو بھی سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعریفات، جو ہم نے غیروں نے جو آپ کی تعریفات کی ہیں وہ کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ تورات کے اندر آپ کی تعریفات ہیں، انجیل کے اندر آپ کی تعریفات ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر وہ تعریفات ہیں۔ میں نے خطبے کے شروع میں جو اشعار پڑھے اس کا مختصر سا خاکہ پیش کر کے میں بات آگے بڑھا۔ ایک شاعر گزرا ہے ہندوستان کے اندر جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر 40,000 اشعار لکھے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اشعار لکھنے کے لیے بھی محبت چاہیے، وہ حقیقی محبت چاہیے۔ شعراء جو دنیا کی محبت میں، اپنے محبوباؤں کی محبت میں کیا کیا اشعار پیش کرتے ہیں، تو اشعار لکھنے کے لیے محبت چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے ہیں۔ جب 40,000 اشعار لکھیں تو سب سے آخری جو اشعار ہیں، جو 2 شعر ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنے اشعار لکھنے کے بعد آخر میں جو اپنا ماحصل اور اپنا جو پورا بات پیش کر رہا ہے ان 2 اشعار کے اندر پیش کر رہا ہے، وہ شاعر کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب رابا اور مدح باقی ہے۔ ذرا شاعر کو سمجھو تو شاعر کیسے ڈوب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کر رہا ہے کہ شاعر شعر کہنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت کو لگاتا ہے، اپنی پوری سوچ اور فکر کو لگا دیتا ہے۔ اکثر شاعر گمسام رہتا ہے، وہ ہمیشہ تنہائی میں رہتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی شعر کے سوچنے میں رہتا ہے، کسی چیز کو دیکھ لیا تو اس پر اشعار سوچنے میں لگ جاتے ہیں، کوئی نئی چیز نظر آ گئی تو پوری عقل صلاحیت اسی میں کھپا دیتے ہیں۔ یہ شعراء کی عادت ہے۔ تو خدا نے ان کے بارے میں کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو شعراء جو دنیا کے معاملے میں وہ اکثر نادان ہوتے ہیں اور وہ اس پر غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال بات پھیل جائے گی۔ تو شعراء جو اپنی پوری صلاحیت کو لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعریفات میں 40,000 اشعار بولے ہیں، تو میں نے اپنی پوری فکر کو، میں نے اپنی پوری صلاحیت کو کھپا دیا، میری پوری فکر سوچ سوچ کر میں تھک گیا، لیکن اللہ کے نبی کی تعریف حمد و ثنا باقی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ تھکی ہے فکر رساں، فکر سوچنے والا، فکر کرنے والا، پوری صلاحیت پوری فکر کو میں نے لگا کر پوری فکر تھک گئی، اور مدح باقی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ شاعر اپنے گویا کو سرنڈر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف میں ہتھیار ڈال رہا ہے، اور آگے کہا قلم ہے آب لابا اور مدح باقی ہے، لکھتے لکھتے میرا قلم تھک کے ٹوٹ گیا اور مدح باقی ہے۔ ختم ہو گئے، سیاہی کے سیاہی ختم ہو گئے، قلم کے قلم ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات لکھتے 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 ٹوٹ گئے، اور مدح باقی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف اور باقی ہے۔ یہ پہلا شعر ہے جو آخری شعر کا شاعر کہتا ہے، اور آگے فرمایا تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ولف تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار اتنا کوئی معمولی بات ہے، کوئی کھیل کی بات ہے؟ اللہ اکبر، اس بندے نے پوری زندگی لکھا ہے 40,000 اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو وہ بیچارہ، وہ بندے نے کتنے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی ہوگی، کتنے تاریخ کے صفحات کو گردانا ہوگا، تب جا کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے اشعار پیش کر رہا ہے، اور پوری زندگی اشعار لکھتے لکھتے ان کی جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا ختم ہو گیا، صلاحیت ختم ہو گئی، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ولف تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ صفحہ ختم ہو گئے، کاغذ لکھتے لکھتے ختم ہو گئے، خدا کی قدرت، خدا کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا گزر تو ہی قصہ مختصر۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں، جو شاعر رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو ان کے اشعار بڑے عجیب و غریب اشعار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ کہتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا گزر تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرنا ممکن ہی نہیں، پوری دنیا کے شعراء جمع ہو جائے، پوری دنیا کے خطبہ جمع ہو جائے، پوری دنیا کے تمام خطیب و ادیب جمع ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی تعریف کرتے چلے جائے، بولنے والے بولتے چلے جائے، لکھنے والے لکھتے چلے جائیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا گزر تو ہی قصہ مختصر۔ ایک جملے میں کہنا ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کے نبی کی ہستی ہے، اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو اللہ کے نبی ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد، اللہ کا ذکر کے بعد اگر کسی کا نام بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر کسی کا نام بلند ہے تو اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی کی تعریف ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی تعریف کو بلند کیا، ہم نے آپ کی عظمتوں کو اٹھایا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، اپنے آپ کا مقام ہم ہی جانتے ہیں، ہم کبھی آپ کو مقام محمود پہ لے جائیں گے، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کبھی ہم حوض کوثر کا آپ کو مالک بنائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام عطا فرمایا، تو لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات آ گئی تو میں آپ کو بات کہہ دوں، حسان بن ثابت شاعر رسول تھے، اللہ نے کا لقب عطا فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار بڑے شوق سے سنتے تھے، بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی اپنے منبر پہ بٹھاتے تھے، منبر پہ بٹھا کے جواب دیتے تھے، چونکہ کفار مکہ اللہ کے نبی کی ہجو بیان کرتے، نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، یہ پھر بدی شاعر تھے، اللہ کے نبی کا جواب کافرین کی تو قابل کو دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے منبر رسول پر آپ کی زندگی میں اگر کسی کو بیٹھنے کی اللہ نے طاقت و صلاحیت دی ہے، فوقیت دی ہے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ منبر رسول پر بیٹھتے، اللہ کے نبی دعا دیتے اللہم ایدہ
بروح القدس اللہم ایدہ بروح القدس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حسان بن ثابت شعر کہنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین آپ کی تعریف کرتے ہیں، روح الامین آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ مقام تھا حضرت حسان بن ثابت کا۔ ان کے اشعار کتنے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، تو کتنے اشعار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اتنے بڑے شاعر آخر میں وہ بھی ہتھیار ڈال کر کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کوئی اللہ کے نبی کی تعریف پورا مکمل بیان نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، بس اتنا ہم کہہ دیں گے اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا مقام ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کون ہیں ہم جانتے ہیں۔ آپ کے والد محترم عبداللہ ہیں، آپ کی والدہ محترمہ آمینہ ہیں۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹوں میں 10ویں بیٹے تھے، اور آپ کے بیٹوں میں عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ تھے۔ تو بہرحال ان کا نکاح مدینہ منورہ، اس وقت اس کا نام یثرب یا یثرب دونوں طرح ہے۔ یثرب میں قبیلہ بنو زہرہ کی عورت تھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا۔ یہ خاندان بہت اونچا، اور حضرت آمینہ سب سے خوبصورت، نیک سیرت، بڑے اونچے اخلاق والی نیک خاتون اور بہت ہی خوبصورت اللہ نے ان کا جوڑا رکھا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا۔ چنانچہ وہاں سے مکہ سے مدینے سے یثرب سے مکہ آئے، چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے تو اس کے بعد ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام نکلا۔ حضرت عبداللہ بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، تو تجارت کے غرض سے سفر میں نکل رہے ہیں۔ ابھی 2-3 مہینے ہوئے شادی ہو کر نئے ہیں، اور حضرت آمینہ نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہا تھوڑا جلدی آ جانا، میرا بھی خیال رکھنا۔ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گا، لیکن جب مکے کی گھنٹی بجے تو میرے استقبال کے لیے دروازے پہ آ جانا۔ تو وہ زمانے میں عادت تھی کہ مکے کے شروع میں بڑا گھنٹا ہوتا تھا، جو بڑی گھنٹی ہوتی تھی، تو قافلہ جب دور سے آتا تھا، تو جب دور سے قافلہ نظر آتا تو گھنٹی مار دی جاتی، تو ہر گھر والے ان کی بیویاں ان کی تیار ہو کر وہ استقبال کے لیے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ طریقہ اس زمانے میں تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نکل گئے تجارت کے ارادے سے ملک شام کی طرف۔ ملک شام میں جاتے ہوئے راستے میں یثرب ہے، یثرب مدینہ ہے کہ قریب مدینے کے قریب آپ بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ اونٹ کے پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، اتنے بیمار ہو گئے۔ چنانچہ چونکہ مدینہ قریب تھا تو حضرت عبداللہ کو ان کے سسرال میں چھوڑ دیا گیا کہ واپس ہی میں بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں ٹہل گئے، وہ بیمار ہو گئے۔ چنانچہ قافلہ واپس آ گئے، گھنٹہ بجا، ہر عورت اپنے شوہر کے استقبال کے لیے دروازے پر آئے۔ حضرت آمینہ بھی اپنے شوہر کے استقبال کے لیے دروازے پہ آئی۔ پورا قافلہ مکے کے اندر داخل ہو گیا اور نکل گیا، لیکن عبداللہ نظر نہیں آیا۔ حضرت آمینہ بڑی بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ سب کے شوہر تو نظر آ رہے ہیں، جو بھی قافلے پہ گئے تھے سب نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ میرا شوہر نظر نہیں آیا۔ تحقیق کی، پوچھا تو ادھر ادھر دوڑی بھاگی، تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ جاتے ہوئے عبداللہ بیمار ہو گئے، وہ مدینے میں تمہارے یہاں وہ قیام کیے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں۔ چنانچہ حضرت آمینہ بڑی پریشان ہو گئی۔ ایک دن کے بعد فوراً ایک چھوٹی سی جماعت لے کر وہاں سے نکلے مدینے کی طرف۔ اگر بیمار ہیں تو ان کی بیماری عیادت بیمار پرسی کریں گے، اگر صحت مند ہے تو واپس لے کر آئیں گے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں حضرت آمینہ اور اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچی تھی، خبر ملی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔
اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کا انتقال یثرب میں ہوا، مدینے میں ہوا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ بالکل نوجوان، ابھی شادی ہو کر 2 دن مہینہ ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ 18 یا 19 سال تھی حضرت عبداللہ کی عمر، اور حضرت آمینہ ان سے چھوٹی سال، ان کی چھوٹی تھی، 15-16 سال کی تھی، تو اس وقت میں بیوہ ہو گئی۔ تو میرا حال اللہ کا حکم تھا، اللہ کے منظور تو یہی تھا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت آمینہ پر حالات آئے اور آپ کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، بہرحال واپس آئی۔ حضرت آمینہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بھی حمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے جیسے ایام پڑھتے گئے، جیسے عورت حاملہ ہوتی ہے تو تکلیف پڑتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا حمل بڑھتا گیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب معجزات کا ظہور فرمایا، عجیب و غریب حالات ہیں، کتابوں کے اندر عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ حضرت آمینہ کو غیبی آوازیں آتی تھی، اے آمینہ جو تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام کائنات کا نبی ہے، وہ فخر الرسل والانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار کی تم ماں ہو۔ تو یہ غیبی آوازیں آتی تھی، اور راتوں میں فرشتے نورانی مخلوقات اتر کر آپ کا استقبال کرتی تھی۔ حضرت آمینہ پانی لینے کے لیے باہر جاتی تھی، راستے میں جو پتھر ہوتے تھے وہ پتھر جھک کر سلام کیا کرتے تھے، جو درخت ہوتے تھے حضرت آمینہ کو دیکھ کر درخت یوں جھک جاتے تھے۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر، سیرت حربیہ کے اندر تمام واقعات لکھا گئے ہیں۔ تو حضرت آمینہ کنویں کے پاس جب جاتی، کنویں کا پانی اندر ہوتا تھا، لیکن جیسے حضرت آمینہ قریب جاتی پانی خود بخود اوپر آ جاتا، حضرت آمینہ پانی سینچ لیتی تو پھر وہاں سے نکل جاتی تو پانی اندر چلے جاتا۔ لیکن جو عورتیں ساتھ میں ہوتی کہتی کہ آمینہ تم یہیں رک جاؤ، جب تک تم رہتی ہو تو پانی اوپر رہتا ہے، جب تک ہم اچھی طرح پانی نہ سینچ لیں، اپنی مشکیزیں نہ بھر لیں، اس وقت تک تم یہیں کھڑی رہنا۔ تو حضرت آمینہ اپنی سہیلیوں کے لیے وہیں کھڑی رہتی تو پانی بھی اوپر رہتا تھا، جتنی آپ کی سہیلیاں ہوتی تھی وہ سب پانی بھر لیتی، پھر اس کے بعد واپس لوٹتی تو پانی خود بخود اندر چلے جاتا۔ یہ ماجرا عین دھوپ گرمی کا وقت ہوتا تھا، مکے کی چلچلاتی دھوپ، کون نہیں جانتے وہاں کی گرمی، لیکن حضرت آمینہ جب باہر نکلتی تھی تو ایک بادل آپ کے سر کے اوپر سایہ کرتا تھا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بادل ہو جاتے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، کوئی گرمی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت آمینہ کا یہ حال تھا۔ جیسے جیسے ایام گزرتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا، عجیب عجیب خواب آپ دیکھتے رہے، اور آپ کو خواب بھی بتائے گئے، آپ کو اشارے بتائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری والدہ کے نیک خواب ہیں، اچھے اچھے خواب ہیں۔ و رؤیا امی، میری والدہ اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، خواب میں فرشتے آ کر آپ کو خوشخبریاں سناتے تھے۔ تو یہ حال ہوتا تھا۔ اب یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا تو فرمایا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12ویں تاریخ، بلحاظ تاریخ میں اختلاف ہے، جو رات آپ کا پیدا ہونے والے تھے وہ پیر کا دن تھا، جو رات آپ صبح کو پیدا ہونے والے ہیں تو یہ رات میں ایک ستارہ، سرخ ستارہ نمودار ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا ستارہ نہیں نکلا تھا، آسمان پہ نمودار ہوا اور کچھ دیر باقی رہا پھر چلا گیا۔ تو یہودی وہ اچھی طرح جانتے تھے اہل کتاب، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس دن اللہ کا نبی آخری نبی محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اس رات میں یہ ستارہ آسمان پہ نمودار ہوگا۔ پورے یہودیوں میں ہنگامے ہو گئے، آج مکے کے اندر کون سا بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ عورتوں تو یہودیوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، جاؤ قریش کے اندر تلاش کرو کون سی عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے اور بالکل قریب ڈلیوری کا وقت قریب ہے، دیکھ کر آؤ۔ تو عورتیں گھر گھر تلاش کرتی ہوئی
بھی آئی، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ عبداللہ کی بیوی حضرت آمینہ حمل سے ہیں اور بالکل قریب وقت ہے، تو معلوم ہوا تو ایک یہودیہ عورت آئی اور حضرت آمینہ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ بالکل ڈلیوری کا وقت قریب ہے، تو اس نے چیخ کر کہا خدا کی قسم آج سے نبوت بنو اسحاق سے ختم ہو کر بنی اسماعیل میں داخل ہو گئی۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ابھی اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے، لیکن وہ تاریخ اور ان کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر، چنانچہ ان کو معلوم ہو گیا کہ آج یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ چنانچہ صبح کے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، حضرت آمینہ خود کہتی ہیں اس رات اللہ کے نبی جس رات پیدا ہونے والے تھے اس رات گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں تھا۔ یہاں ایک بات کہہ کر میں آپ کو بات سمجھاؤں، جس رات اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا اس وقت بھی چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، ہم نے پڑوسی سے ادھار تیل مانگا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے تندرستی میں زندہ کر اور زندگی میں مجھے موت عطا کر، اور کل قیامت کے دن فقراء اور ان کے زمرے میں مجھے شامل کر۔ تو اللہ کا نبی، تمام نبیوں کا نبی، تمام دنیا کا بادشاہ دنیا کے اندر آ رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں ہے۔ وہی نبی دنیا سے جا رہے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اس رات بھی تیل جلانے کے لیے چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، ہمیں پڑوس سے ادھار مانگنا پڑا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دولت جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ عہدے لینے کے لیے نہیں آئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے آئے، وہ دین کو پھیلانے کے لیے، امت کے اندر کفر کو بہلا کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عجیب و غریب واقعات دنیا کے اندر نمودار ہوئے ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ رات میں کسرا کے اندر بادشاہ کے محل میں 14 کنکر گر گئے اور فارس کا آتش کدا جو 1500 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا، اور اسی رات کسرا کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ عربی گھوڑوں کو عربی اونٹ بھگا کے لے کر جا رہے ہیں، سامنے عربی گھوڑے ہیں، پیچھے عربی اونٹ ہے، اونٹ گھوڑوں کو بھگا کر اس سمندر پار سے اس سمندر تک لے کر جا رہے ہیں۔ بادشاہ اٹھا، ایک تو عجیب و غریب خواب اور دوسرا اس کے محل کے 14 کنکر گر گئے، کیا بات تھی؟ تو بادشاہ پریشان ہوا، کاہنوں کو جمع کیا، جو معبرین خواب کی تعبیر بتانے والے ان کو جمع کیا، تو معبرین نے خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، جزیرۃ العرب میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہو چکی ہے، وہ اور ان کی ساتھی مل کر کہ جزیرۃ العرب سے دنیا سے کفر کو مٹا دیں گے۔ یہ اس کی تعبیر تھی، تو ان لوگوں نے تعبیر کی، اور پھر 14 کنکر جو گرے گئے تو وہ اس کی حکومت کے 14 بادشاہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک یہ بات نہیں کر، چنانچہ مؤرخین نے لکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شروع کے خلافت کے زمانے میں تو پورے وہ ختم ہو گئے، کسرا فارس سب ختم ہو گئے، سب مٹ گئے، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہا۔ بہرحال وہ تاریخ الگ ہے، یہ بتائے گئے جو 14 بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، جو ان کی حکومت کے فاؤنڈیشن تھے، اللہ نے ایک ایک کر کے سب کو ختم فرما دیا۔ اور آتش جو فارس کا آتش کدا جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہ اچانک بجھ گیا، اس کی تعبیر یہ تھی تو یہ دنیا کے اندر سے اب کفر مٹ گیا، کفر کی جو شعاعیں تھی وہ ختم ہو گئی، اب ایمان کی شعاعیں، ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ تو مکے کے باہر کے حالات ہیں، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ مکے کے باہر ہے، فارس کہاں ہے اور اسی طرح کسرا کہاں ہے، تو
تو یہ سب باہر کے حالات ہیں۔ اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے تو فرمایا کہ اس رات نورانی مخلوق چاروں طرف سے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت آمینہ کہتے ہیں گھر کے اندر تو جلانے کے لیے آپ کوئی جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر عجیب نورانیت پھیل گئی ہے، اور آسمان میں ستارے ایسے معلوم ہو رہے ہیں، وہ جھک جھک کر اتنے ایسے معلوم ہو رہے ہیں گویا چاند اور ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے، سب آپ کی سجدے کے لیے گر رہے۔ چنانچہ یہ کیفیت رہی، چونکہ حضرت آمینہ یہ کیفیت دیکھتی تھی، اسے کوئی گھبراہٹ ان کو نہیں محسوس ہوئی۔ جب سے پیٹ میں حمل ظاہر ہوا اس وقت سے یہ حالات ان کے سامنے آ رہے تھے، تو اسے آپ کوئی پریشان نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ صبح کا وقت آیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ وہ صبح کاذب اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے پورا گھر نور سے چمک گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ بعض روایتوں تفسیرت حربیہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی زمین پہ آ کر ایسے ہوئے جیسے کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اس طرح آپ تھوڑی دیر تک اس کیفیت کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سیدھا لیٹے اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلیاں اٹھائی، بتا رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک کی گواہی دینے والا میں آ چکا ہوں محمد، توحید کی گواہی دینے والا میں محمد آ چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اب 360 معبودات باطلہ کو ختم ہونا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت، اور فرمایا کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک و صاف، ایک نور نکلا اور پورے گھر نور سے بھی بھر گیا اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے، تو یہ پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کے بعد صبح کے بعد ابتدا ہوئی، اور خواجہ عبدالمطلب یہ واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو آپ نے طواف کیا، پھر آپ نے نام پوچھا تو نام بتایا، پھر 7ویں دن وہاں مکے کا طریقہ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ فرمایا۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب نے جانور ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، اور آپ نے اس خوشی میں دعوت کی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب اس کے بعد یہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا ہے، کن کن عورتوں نے پلایا، اس میں بہت سے اخبار۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے حضرت اپنی والدہ حضرت آمینہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر ام ایمن جو آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں اس وقت جو باندھی تھی، جو آزاد ہو گئی تھی، وہ ام ایمن نے دودھ پلایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ثویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی ہے وہ آزاد ہو گئی، انہوں نے دودھ پلایا۔ ثویبہ کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عورتوں میں پہلے ان کو اطلاع ہوئی، حضرت ثویبہ یہ دوڑی ہوئی خوشی یہ ابو لہب کی باندھی تھی، کہا کہ ابو لہب سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ دوڑی ہوئی خوشی جا کر ابو لہب سے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا، ابو لہب نے یوں کہا کہ جا تو آزاد ہے، اس خوشی میں تو آزاد ہے۔ اب ابو لہب تو کافر ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے۔ ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو لہب کو ہر پیر کے دن جہنم میں اس کی انگلی سے پانی نکلے گا، وہ پانی پیے گا، یا بات ہوگی کہ دودھ نکلے گا، وہ دودھ پیے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس نے یوں آزاد کیا تھا، اللہ اس کی برکت سے جہنم میں چلے گا، چونکہ کفر کی حالت میں جہنم میں رہے گا، لیکن اس کی انگلی سے پانی نکلے گا، ہر پیر کو وہ پانی پیے گا، اتنی مقدار جتنی اس کی انگلی۔ بہرحال روایت ہے
تو یہ ابو لہب کی جو آزاد کردہ باندی حضرت صہیبہ ہے، تو انہوں نے دودھ پلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اخبار ملتے ہیں، کسی نے کہا کہ 5 عورتوں نے دودھ پلایا، کسی نے کہا کہ 7 عورتوں نے، کسی نے کہا کہ 10، لیکن یہ اخبار نہیں، سب قیل ہیں۔ لیکن ان 3 کے بارے میں حضرت آمینہ، ام ایمن، حضرت صہیبہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو سعد کی عورتیں ہر سال آتی ہیں۔ یہ مکے سے طائف جانے کے راستے میں قبیلہ بنو حلب آتا ہے، جو طائف سے بہت پہلے مکہ اور طائف کے درمیان قریہ ہے۔ وہاں سے عورتیں ہر سال آتی ہیں، مکہ آتی ہیں۔ مکہ آ کر وہ اپنے وہاں کے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ چنانچہ 10 عورتیں آئی قبیلہ بنو سعد سے، قبیلہ بنو سعد سے وہ 10 عورتیں آئیں، جس میں حضرت حلیمہ بھی تھی۔ چنانچہ آئے مکے میں، گھروں میں پھیل گئے، ہر عورت کو ایک ایک بچہ مل گیا دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں عادت تھی، بچوں کو لے کر جاتے تھے، 2 سال تک دودھ پلاتے، پھر اس کے بعد لا کر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کو اس میں کچھ معاوضہ ملتا تھا، کپڑے جوڑے وغیرہ، انعامات وغیرہ ملتے تھے، ان عورتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ اور یہ عرب حضرات کا یہ طریقہ تھا کہ قلیوں میں بھیج دیتے تھے، چونکہ قلیوں کا ماحول بہت پاک و صاف ہوتا ہے، اور وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، اور ان کی زبان بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ قبیلہ بنو سعد وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے، لوگ اچھی زبان بولنے والے تھے، تو اس سے عورتیں وہاں آتی تھی، وہاں کی عورتیں بھی بڑی فصیح اللسان ہوتی تھی۔ اگر بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا تو اس کے اندر بھی فصاحت و بلاغت آئے گا، اس سارے مقاصد ہوتے تھے۔ تو یہ عورتیں آتی، 10 عورتیں تھیں، 9 عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ کے گود میں کوئی بچہ نہیں رہا، پریشان ہو گئی۔ اب واپس یوں ہی جاؤں تو اپنے شوہر کو میں کیا جواب دوں گی؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے سوچا کہ چلو اسی بچے کو لے لیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آمینہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سوئے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر سفید چادر تھی، تو حضرت حلیمہ نے آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا تو اچانک اللہ کے نبی آنکھ کھولے اور مسکرایا۔ مسکراہٹ اور آپ کی آنکھیں اتنی پیاری اور آپ کی مسکراہٹ اتنی، حضرت حلیمہ یوں ہی ٹوٹ پڑ گئی، اتنے خوبصورت۔ حضرت حلیمہ حیران کہ آج تک ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ اب مسکرا رہا ہے، تو فوراً رب کے بچے کو اپنے گود میں اٹھا لی حضرت حلیمہ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہی بچہ، چاہے وہ یتیم ہو چاہے کچھ ہو، مجھے اس کے باپ کی طرف سے انعام ملے یا نہ ملے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن مجھے بچہ چاہیے۔ دلوں کو ٹھنڈا ہو گئی۔ عسیٰ ان ینفعنا او عسیٰ ان ینفعک او یتخذہ ولدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صندوق میں ڈالے تھے، دریائے نیل میں بہ رہے تھے، حضرت آسیہ نے دیکھا تو حضرت آسیہ نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا او یتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ حضرت موسیٰ بھی بڑے خوبصورت، تو اسی طرح حضرت حلیمہ کا دل چھپ گیا اس میں، چنانچہ بچے کو لے کر نکلی وہاں سے، اور آپ کی اونٹنی بالکل دبلی پتلی تھی، سب سے پیچھے تھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرید گئے تو اونٹ بٹھانے پر بیٹھتا ہے، لیکن جیسے اس بچے کو لے کر اونٹ کے خرید گئے تو اونٹ خود بخود اپنے سر کو جھکا کے بیٹھ گیا۔ حضرت حلیمہ حیران، اور حضرت حلیمہ اس بچے کو لے کر بیٹھ گئی تو وہ جانور جیسے اٹھا تو وہ جانور موٹا تازہ فلوا ہو گیا، اور اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد دوڑنا شروع کیا۔ قبیلہ بنو حلب کی جتنی عورتیں تھیں تو سب ان کی سواریاں آگے تھی، یہ سب کو اوورٹیک کر کے آگے چلے گئے۔ اب حضرت حلیمہ سے پوچھنے لگی عورتیں، حلیمہ یہ وہی اونٹ نہیں جو آ رہی تھی؟ کہاں کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات، اسے الہاس کہتے ہیں، تو نبوت سے پہلے جو عجیب و غریب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو الہاس کہا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں ظاہر ہو گئی تو چنانچہ وہاں اپنی بستی پہنچی تو کہا
اپنے شوہر سے کہا حضرت حلیمہ نے کہ ہمیں تو کوئی بچہ نہیں ملا، لیکن ایک ہی بچہ جو یتیم تھا میرے مل گیا۔ تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے جیسے اس بچے کو ہاتھ میں لیا اور دیکھا تو عجیب جملہ فرمایا، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ۔ یہ عبداللہ، یہ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اللہ کے نبی کے چہرے انور پر پہلی دفعہ دیکھا تو کہا، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، اللہ کی ذات سے امید ہے اس بچے کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے جملے نکال دیتے ہیں جو خیر و برکت کا ذریعہ اس کو بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں۔ کیا کہا جائے، کتنی تعریف آپ کی جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کے گھر میں بکریاں تھیں، غربت اتنی تھی، بکریوں کو بھی پھر ٹھیک سے چارہ نہیں ملتا تھا، وہ بالکل دبلی پتلی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو بکریاں موٹی تازی ہو گئی، ان کے تھنے دودھ سے لبریز ہو گئے، ان کے تھنے دودھ سے بھر گئے، اور حضرت حلیمہ اور ان کی بیٹی، بڑی بیٹی شیمہ دودھ دوہتے دوہتے پورے برتن بھر گئے، لیکن بکریوں کا دودھ نہیں تھا، گائے ختم نہیں ہو رہا۔ ان کے شوہر نے کہا، عسى الله ان يجعلنا فيه برکہ، یہ اللہ نے قبول فرمایا، ان کی زبان سے نکالا تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں برکتیں، جیسے آپ وہاں داخل ہوئے، چنانچہ 2 سال تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں تھے۔ اس کے بعد کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل عرض کروں گا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا دودھ پلانے کے لیے۔ بستی کا بھی انتخاب ہے، قبیلے کا بھی انتخاب ہے، عورت دودھ پلانے والی نیک خاتون۔ پورے قبیلے بنو سعد میں حضرت حلیمہ بڑی نیک تھی، نام بھی حلیمہ ہے۔ حلیمہ کے معنی بردبار، صبر کرنے والی، تکلیفوں کو برداشت کرنے والی ایسی عورت، ایک نام اس میں بمسمہ تھی۔ ورنہ عام عورتیں بچے جب تک کرتے ہیں نا پریشان ہو جاتی ہیں، تھپڑ مار دیتی ہیں، دھکیل دیتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، چڑھتی ہیں، بچوں کو مارتی ہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایسے والدہ عطا فرمایا جو دوسری والدہ تھی، رضاعی ماں، یہ بھی ماں ہوتی ہے۔ وہ حقیقی ماں ہے جو حضرت آمینہ ہے، جو نسبی ماں ہے، یہ رضاعی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے۔ تو آپ کو دوسری ماں جو عطا فرمایا، ان کا نام حلیمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلم، اب ان کا دودھ پیا ہے، حلم آپ کے اندر بردباری آپ کے اندر داخل ہوگی، دودھ کے خطروں سے ان کی صالحیت بھی داخل ہوگی۔ اس لیے عورتیں اگر اپنی آواز سن رہی تو اگر بچوں کو دودھ پلانا ہو تو کم سے کم میں درخواست کروں گا وضو کر کے دودھ پلانا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ بچہ ہمارے سینے سے چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، اتنا ہی نہیں، دودھ کے ذریعے سے آپ کا حلم اور آپ کی نیک صفات، آپ اگر نیک ہیں، نمازی ہیں، نماز کی صفت منتقل ہوگی، آپ زکات دینے والی ہیں تو وہ صفت منتقل ہوگی، آپ ذاکرہ ہیں تو ذکر کرنے کی صفت پیدا ہوگی، تو بچے کے اندر یہ صفت منتقل ہوگی۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہماری ماں اور بہنیں اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو کم سے کم وضو کر کے دودھ پلائیں، تاکہ وضو کی برکتیں بھی ہیں۔ اب وہ وقت کہنے کا نہیں، تو وضو کے اندر جیسے بندہ وضو کرتا ہے عجیب نورانیت داخل ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، وضو کے بغیر رہ کر دیکھیں، وضو کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ وضو سے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب اللہ تعالیٰ نورانیت رکھیں۔ جیسے وضو ٹوٹتا ہے تو آپ محسوس کریں گے، غور کر کے دیکھیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وضو کریں، پھر ایک عجیب کیفیت بشاشت اللہ داخل فرماتا ہے۔ تو کم سے کم ہماری ماں اور میں نے اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وضو کے ساتھ پلائے۔ تو حضرت حلیمہ وہ حلم والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دودھ پیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تو ایک خلیے کا بدو قسم کا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو آپ کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت کیسے آ گئی، آپ اتنا فصیح اللسان کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہیں جانتے میں نے کس عورت کا دودھ پیا ہے، میں نے قبیلہ بنو سعد کا حلیمہ کا دودھ پیا۔
تو فصاحت و بلاغت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انشاءاللہ کل کے دنوں بعد آپ کے سامنے آئے تو کیسے آپ آسانی کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے پیارے انداز سے آپ بولتے تھے. اللہ نے آپ کو ایسے فصاحت و بلاغت, آپ کی زبان پہ مٹھاس, ایک ماں کے اثر کی برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے ماں کو چاہیے کہ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وضو کے ساتھ دودھ پلائیں, یا ذکر کرتے ہوئے تو بچہ جب تک دودھ پی رہا ہو تو آپ ذکر کرتے رہیں, اللہ کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, یا قرآن کی کوئی آیت سورت یاد ہے تو پڑھتے رہیں, اور بچہ جب تک دودھ پیتا رہے گا تو آپ ذکر میں قرآن کی تلاوت میں ہیں. پھر دیکھیں آپ کا بچہ کیسے نیک بنے گا. میرا ہاتھ بات تک یہاں تک پہنچی. یہ حالات سنانے کا مقصد یہ میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک تو ہمیں معلوم ہو جائے تو آج ہمیں ہمارے بچوں کو بلکہ ہمارے نوجوانوں کو, معاف کیجیے میں معافی کے ساتھ, تو آج ہمارے بڑوں کو بھی آج ہماری سیرت معلوم نہیں. اچھے اچھوں کو جو پڑھے لکھے ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم نہیں. اللہ کے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے معلوم نہیں, اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا ہے معلوم نہیں, دودھ پلانے والی عورت کا نام کیا ہے معلوم نہیں, آپ کے دادا کا نام کیا ہے معلوم نہیں, آپ کے چچا کون ہے معلوم نہیں, آپ کے دامادوں کا نام کیا ہے معلوم نہیں, آپ کے خلفاء کا نام کیا ہے معلوم نہیں. اس سے میرے دوستو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بیان کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معلومات تو کوئی بھی حق تو ادا نہیں کر سکتا, لیکن جتنا اللہ ہماری زبان سے نکلوائے اور جتنا اللہ ہم سے کہلوائے اور اس جلسے کی برکت سے جو ہماری زبان سے بات نکلے ہم سنیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنانے کی, آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.